بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول کی گھڑی ہے۔ اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے ایک ایسا پراثر روحانی عمل پیش کر رہی ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور اس بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر علاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے میں قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت کا دارالمدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہر رات افطاری کے وقت لاکھوں گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ سچے دل سے پکارنے والوں کو یہ مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کی عظمت اور اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم بست ہو جاتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحابہ کرام اس مہینے کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے کہ اس سے اپنی تمام تر توجہ اللہ کی رضا کے میں وقف کر دیتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانے کے لیے آتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے کائنات کو نور سے بھر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کریں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہم مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری، یاد رکھیں کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ آپ کی بخشش کا پروانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رحمت کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں کہ لمحہ کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان سے پکارا جاتا ہے کہ اے نیکی کے طلب آگے بڑھ اور اے برائی کے طلب رک جا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہوتی جاتی ہے وہ ہو کہ اے اللہ، میں نے زندگی میں غفلت میں گزاری، لیکن اب تیری رحمت کے دروازے پر حاضر ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تصویر آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے، جس میں سے ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب مسجد میں آباد اور گھر اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہوں گے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے اس بابرکت راتوں کو لیانی کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بہتر رزق اور سکون قلب اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں سے ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ ایک سچا قصہ ہے کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگ دست تھا، اس نے رمضان المبارک کی پہلی رات سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ کی حاجاتیں پوری ہوں گی۔
حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ جو رحمت کے بننے کے وقت غافل رہا وہ محروم رہا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائیں، کیونکہ شکر نعمتوں کا بڑھا دیتا ہے، بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی ہے، دعاؤں اور روزوں کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو روک جاتا ہے۔ آپ کی پریشانی اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہے۔ اس ماہ کی فضیلت یہی ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس مہینے سے کثرت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں، اور بہت سے لوگ کلمہ کرتے ہیں کہ دعا نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں رمضان دلوں کی سختی کو ختم کر کے اس دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی پکار عرش تک پہنچے گی۔ رزق کے حوالے سے پکا یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بیماری کتنی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے شفا ملا کرتی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص رات سے پردہ اٹھانے والی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی سے دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کرتے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے یہ مہینہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ ایک غریب کسان کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی ہی کریں، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی، اور اس کے یقین نے بادلوں کو بلایا، اور اس طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان المبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی، اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی۔ یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی ہی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورہ اخلاص کا ورد اپنے معمول میں شامل کریں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے کہ اے انسان، اب بھی پلٹ آ، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے پر روح کو منور کریں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگیں، تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، کیونکہ صلہ رحمی رزق میں بڑھاتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں، یہ بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے اللہ کا در کھٹکانا آپ کی طرف میں اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کی رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کروانا بھی بڑا اجر کا باعث ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھیں تو عہد کریں کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا۔ اور رمضان مبارک وہ جو اللہ کی یاد میں ہو۔ رمضان کی فضیلت پر حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلاموں پڑھ کر دم کرنا بہت مشرف ہے۔ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس اسکرپٹ کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہے جو بند قسمت کھول دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ کرام اس مہینے کے برکتوں کے گروہ کرتے۔ ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا وسیع ہو کا ورد کریں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ کی قسم، رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اپنی جھولیاں پھیلائیں، کیونکہ وہ کریم ذات دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ چاند دیکھتے ہی اپنے رب کو راضی کر لیں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے پانی پر دم کر کے پینا شفا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، اور رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔